السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہمارے اس سال کا اختتامی دن ہے، تو آج کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ جو اسباق ہم اس سال پڑھ چکے ہیں، تو جب تک نیا سال شروع نہیں ہوتا آپ کو اطلاع نہیں آتی، تب تک آپ روزانہ کچھ وقت دے کر، جیسے ہفتے میں 3 دن آپ دے رہے ہیں، یہی 3 دن آپ ہفتے میں دہرائی کے لیے رکھ دیں، مشق کے لیے رکھ دیں۔ قرآن حکیم سے مشق کیجئے، قواعد کو یاد کیجئے، گردانوں کو یاد کیجئے، نحو کے اندر جو باتیں پڑھی ہیں ان کو یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ باتیں یاد ہوں گی تو پھر اگلے سال انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، دہرائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگلے سال انشاءاللہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں پڑھنی ہیں، کیونکہ یہ والی باتیں، اس سال والی باتیں یہ بنیاد تھی۔ اگلے سال جو ہم پڑھیں گے تو وہ بہت اہم باتیں ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک جو ہم نے پڑھائی کی ہے، تعلیم الصرف کے حوالے سے، تعلیم النحو کے حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، سوالیہ پرچے سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ استاد صاحب، جی ہمارے یہ پرچے جو ہیں ان کا رزلٹ پھر ہمیں کب تک ملے گا؟ جیسے ہی انشاءاللہ تمام پرچے جات وصول ہو جائیں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا، رمضان سے پہلے پہلے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جی، اور یہ جو ہے وہ خود جا کر بھی مدرسے میں جمع کروائے جا سکتے ہیں؟ خود بھی جمع کروا سکتے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی بھیج سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، چلیں کچھ وقت ہے تو آج ہم قرآن حکیم سے آج بھی مشق کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، واو حرف ہے، یہ مبنی ہے، حروف مبنی ہوتے ہیں۔ الذین، یہ بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہے، اسماء موصولہ میں سے ہے۔ یؤمنون معرب ہے، فعل مضارع ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، بیما با حروف جارہ میں سے ہے، اور ما جو کل ہم نے سبق میں پڑھا تھا اسماء موصولہ، اس میں ما اور من آپ نے پڑھے تھے کہ ما ذوی العقول یعنی عقل والوں کے لیے، اور من یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، اور من یہ عاقل لوگوں کے لیے، عاقل جس میں عقل ہوتی ہے ان کے لیے من آتا ہے۔ تو بما انزل الیک، تو ما یہ اس موصولہ میں سے ہے جو، اس کا معنی کرتے ہیں جو، ٹھیک ہے،
جو ما موصولہ ہوتا ہے اس کا معنی جو کرتے ہیں، نفی نہیں ہوتا وہ. جیسے کل بتایا تھا مما، من ما ہے اصل میں، تو ومما تو اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا. تو یہ جہاں پہ دیکھیں جو ترجمہ کر رہے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ینفقون کا معنی وہ خرچ کرتے ہیں. تو ایسے ہی بیما، ما یہ بھی موصولہ ہے جو، انزلہ اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کہ یہ انزلہ کون سا صیغہ ہے، کون سا بحث کون سی ہے، ماضی ہے مضارع ہے؟ یہ مضارع ہے. مضارع کیسے؟ الف نہیں ہے. حمزہ شروع میں حمزہ ہے. انزلہ جی. فعل مضارع میں بھی شروع میں حمزہ ہوتا ہے انزلہ. لیکن یہ اگر فعل مجہول ہوتا، فعل مضارع ہوتا اور فعل مضارع مجہول ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ فعل مضارع میں آخر سے پہلے والے کو کیا دیتے ہیں؟ فتح. فتحہ. تو یہ دیکھیں فعل مجہول نہیں ہے. جب فعل مجہول نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حمزہ عطین والا حمزہ نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو. حمزہ ماضی کا ہے. ٹھیک ہے. یہ انزل ینزل، انزل ینزل انزالن، یہ باب ہوتا ہے انزل اترنا. ٹھیک ہے. انزل ینزل، تو انزل اس کی فعل، یہ انزل یہ ہے ماضی مجہول، انزل یہ ماضی مجہول ہے. اور اس انزل کو ہم نے بنانا ہے ماضی، انزلہ ماضی معروف ہے، اس کو ہم نے بنانا جی. ہے ماضی مجہول. تو انزلہ سے کیا بن جائے گا؟ انزلہ. انزلہ. یہ انزلہ جو نازل ہوا، ترجمہ کیا کریں گے؟ جو نازل ہوا. تو یہ مجہول ہے. جو نازل کیا گیا، مجہول والا ترجمہ، جو نازل کیا گیا. کیا نازل کیا گیا؟ اب وہ یعنی یہاں پہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو نازل کرنے والا کون ہے. وہ نازل کیا گیا، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو وہ نازل کرنے والا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، یعنی لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو مجہول ہے. جو نازل کیا گیا، الیہ کا آپ کی طرف جو نازل کیا گیا. تو دیکھیں ما کا معنی جو کرتے ہیں، جو نازل کیا گیا. تو ماضی کے شروع میں ما آ گیا، تو اب اس ما کو نافیہ نہیں بنانا، ما نفی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ما موصولہ ہے. اچھا جی. تو انزلہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ انزلہ مبنی ہے. مبنی، ماضی ہے. ماضی ہے مبنی ہے. الیہ کا یہ کاف ضمیر متصل ہے منفصل ہے؟ متصل. متصل ہے. مجرور منصوب مرفوع میں سے؟ مجرور. الیہ کا. الیہ کا، الہ حرف جار کی وجہ سے یہ مجرور ہے. لفظاً ہے، محلاً ہے، تقدیراً ہے؟ محلن. محلن. محلاً ہے کیونکہ مبنی ہے، مبنی محلاً ہوتا ہے. وما یہ ما بھی اسی طرح موصولہ ہے. انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے. من یہ حروف جارہ میں سے ہے، قبلی کو اس نے جر دیا اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے قبلی کا. اچھا، قبلی کا میں جو کاف ضمیر ہے یہ متصل ہے منفصل ہے؟ منفصل. منفصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جدا. جدا تو نہیں ہے، ملی ہوئی ضمیر قبل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. قبلی کا متصل ہے نا، جی متصل ہے، ملی ہوئی ہے. تو مجرور ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے، یہاں پہ بتائیں گے. مجرور ہے. محلن مجرور ہے. محلاً مجرور کیوں؟ وجہ کیونکہ من. نہیں، من نہیں. آپ کو بتایا تھا کہ جر دو وجہ سے آتا ہے، ایک حروف جارہ کی وجہ سے اور مضاف نمبر الیہ. دو مضاف مضاف. جی. مضاف الیہ. یہاں قبل مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو کاف مجرور ہے اس کی وجہ قبل ہے. اچھا، وبالآخرۃ ہم یو. اچھا، انزلہ گزرا ہے، انزلہ اس میں ضمیر کوئی ہے جو فاعل نائب فاعل بن رہی ہے؟
उनजिला में उसमें छुपी हुई है ना जी, मुस्ततिर। कौन सी ज़मीर छुपी हुई है? हुआ 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 ज़मीर छुपी हुई है, और ये छुपी हुई जो ज़मीर है मुस्ततिर कहते हैं इसे, ये जवाज़न है या वजूबन है? इसमें तो वजूबन है। वजूबन होनी चाहिए ना, वजूबन नहीं, नहीं, जवाजन जवाजन। जवाज़न, जवाज़न यानी ज़मीर भी आ सकती है और आगे आगे इसम भी आ नाइब सकता है। फाइल भी आ सकता है। जी, तो ये नाइब फ़ाइल जो हुआ ज़मीर है ये मरफ़ू है, मंसूब है, मजरूर है? नाइब फाइल मरफू। जी, मरफ़ू, मरफ़ू इसलिए कि नाइब फ़ाइल मरफ़ू होता है। जी, ठीक हो गया, सही, बिल्कुल। अगर इसको हम इसमें ज़मीर यानी आएगी जाहिर होगी तो उसको किस तरह यानी बयान किया होगा? मुंजिला हुआ या उनज़िला अगर यानी आगे कोई आएगा, कोई लफ्ज़ आएगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको देता हूँ इससे हट कर मिसाल, ज़ुरिबा ज़ैदुन। ज़ुरिबा फ़ेल मजहूल है, आगे ज़ैदुन है, बस तो ज़ैदुन मतलब इसको हम इस तरह कह सकते हैं उनजिलल्लाहु। नहीं, 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 अल्लाह तो नाज़िल करने वाला है ना। उनजिला हाँ, किताब। फ़ाइल को नहीं लेकर आना, ठीक ठीक फ़ाइल को नहीं ले, नाइब मफहूम फ़ाइल को लेकर मफहूम आना है, जिस पर वो फ़ेल हुआ है उसको मैं मिसाल इसलिए अलग से दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ज़ुरिबा ज़ैदुन, मारा गया पिटाई जैद। की गई, ज़ैद की पिटाई पिटाई की गई है। हम्म, अब ज़ैदुन को आप मरफ़ू पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? फ़ाइल है, नाइब फ़ाइल है? नाइब फाइल फ़ाइल क्यों नहीं है ये? क्योंकि वो करने वाला मारने नहीं वाला है। तो मालूम ही नहीं है। ज़ैद जी की पिटाई फाइल। की गई है, मारने वाला मालूम नहीं है, तो ये ज़ैदुन नाइब फ़ाइल है, फ़ाइल नहीं है। तो ज़ैदुन ये मरफ़ू है नाइब फ़ाइल होने की वजह से, और अगर ज़ैदुन को हटा दें तो ज़ुरिबा हो तो फिर हुआ ज़मीर नाइब फ़ाइल बनेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों जायज़ है, यानी ज़मीर लाना भी जायज़ है और इसम आगे कोई इसम लाना भी जायज़ है। अच्छा, तो वो जो सबक जहाँ हमने पढ़ा था वो ज़माइर की बहस में जो आखिरी ज़मीरों की जो बहस थी, सफ़ा नंबर 40 में आपने पढ़ा था ये कि ज़मीर बारिज़ मुस्ततिर और ज़मीर मुस्ततिर ये वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब में ये जवाज़न मुस्ततिर होती है, जायज़ है। और फ़ेल मुज़ारे में वो जो वजूबन वाली बात होती है ना, वो फ़ेल मुज़ारे में होती है। वो वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है और मुतकल्लिम के वाहिद यानी मुतकल्लिम के दोनों सीगे, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम का सीगा। अच्छा जी। वबिल आखिरती हुम यूकिनून। अच्छा, वबिल आखिरती वाव हरूफ में से है, मबनी है। बिल आखिरती बाबी हरूफ में से हरूफ जारा मबनी है। अल आखिरती इसमें अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम कौन सा है? मारिफा वाला है या अस्माए मौसूला में से जो अलिफ लाम अल्लज़ी के माना में होता है? ये मारिफा। मारिफा में से है, तो ये अलिफ लाम मौसूला में से क्यों नहीं है? क्योंकि इसम है आखिरती। नहीं, आके वो सिला नहीं बना ना। नहीं, कल के सबक में आपको दो बातें बताई थी, एक फ़ाइल, एक मफ़ूल। हाँ, जो जी अलिफ जी। लाम फ़ाइल पे ना ये आएगा, फाइल बना मफ़ूल, हुआ है ना मफूल बना हुआ है, ऐसा है। हाँ, ठीक। तो हम्म, वो जो अलिफ लाम होता है वो इस्माई मौसूला में से, ये तो न फ़ाइल है और न मफ़ूल है, तो ये मारिफा का अलिफ लाम है। अल आखिरती, इसके नीचे जो ज़ेर आ रहा है ये लफ्ज़न तलफ़ुज़ कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि ये क्या है? मुअर्रब मबनी में से ये मुअर्रब मुअर्रब है, मजरूर है लफ्ज़न। मजरूर अच्छा लफ्ज़न। हजरत ये इसम ही है? जी, इसम ही है बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अलिफ लाम है। दो हैं, ता भी है इसकी निशानी, दो जी, नहीं। अलामत तानीस ता भी है, अलिफ लाम भी है, इसकी और हुरूफ़ जारा भी दाखिल है, तीसरी जरा अलामत भी भी इसम दाखिल की है। सही। जी, हुम ये ज़मीर मुत्तसिल है, मुनफ़सिल? मुनफसिल। मुनफसिल। ये मुनफ़सिल है। अच्छा, फिर मुनफ़सिल में आपने दो किस्में पढ़ी थी, एक मरफ़ू, एक मंसूब। ये ये मरफू। ये मरफ़ू है क्योंकि हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये सारे जो है मरफ़ू में लिखी हुई थी ज़मीरें। और जो मंसूब होती है वो किस तरह की आती है? इया या इयाना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम। जैसे इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन में जो या इयाका ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल है। अच्छा,
وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ نے یہ ضمیر بنا دی مرفوع منفصل، تو معرب ہے مبنی ہے؟ یہ ضمیر صاحب مبنی مبنی الاصل کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے، مبنی مبنی الاصل کے مشابہ ہے. یوقنون، جی یوقنون فعل مضارع ہے اور یہ معرب اور مبنی میں سے معرب ہے. جی کیوں معرب ہے؟ کیونکہ جب حروف جازمہ ناصبہ آتے ہیں تو اس کا نون اعرابی گر جاتا ہے، اس کا آخر بدل جاتا ہے، یہ معرب ہے. ماضی بھی نہیں ہے، امر حاضر بھی نہیں ہے، اور حروف میں سے بھی نہیں ہے، اور نہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. اچھا، اس کے اندر جو یوقنون ہے یہ فعل مضارع مجہول ہے یا معروف ہے؟ یہ مجہول ہے. مجہول کیسے ہے؟ اس کے حروف عطین پہ جو ہے وہ ایک تو ضمہ علامت آپ نے بتا دی، لیکن دوسری علامت بھی تو ہے فعل مضارع مجہول کی، آخر سے پہلے کیا دیتے ہیں؟ زبر دیتے ہیں نا. جی جیسے ینصر، زبر دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں اور واو اس کی جگہ پہ ہے. جی جی ینصرو اعراب سے ینصرو جی ہو جاتا ہے. یہ تو اعراب اب آخر سے پہلے زبر حرف ہے. نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، معروف ہے. کیونکہ جو دوسرے ابواب ہوتے ہیں نا، جو میں نے 6 باب شاید آپ کو یاد ہو میں نے بتائے تھے، یاد ہے آپ کو؟ نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، حسب یحسب، جو آپ کو ابواب بتائے تھے، فتح یفتح، وہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. وہ جو 6 ابواب ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو علامت مضارع ہوتی ہے وہ اس میں مجہول بناتے اس کو ضمہ دیتے ہیں. لیکن جب یہ دوسرے ابواب آپ پڑھیں گے اور مزید کے ثلاثی مزید کے ابواب پڑھیں گے، اس میں اوقن یوقنو، اس کا جو یعنی ماضی ہے، اس کا یوقنون کا جو ماضی ہے وہ ہے اوقنا، اوقنا یوقنو، ٹھیک ہے. یوقنو دیکھیں اس میں جو مضارع ہے اس میں پہلے سے ہی پیش ہے، یہ مجہول نہیں ہے کیونکہ اس میں آخر سے پہلے زبر نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے. اچھا، اس کے اندر فاعل ضمیر کون سی ہے؟ واو ضمیر ہے نا، یوقنو، واو ضمیر آ گئی. جیسے ضربا، ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو ہے. یوقنو، یوقنانی، یوقنانی میں الف ہے، یوقنون میں واو ہے. تو یہ واو ضمیر ہے، مرفوع ہے، متصل ہے اور فاعل ہے، فاعل بن رہا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. اچھا، اولئک اسماء اشارہ میں سے ہے، مبنی ہے، علی حروف جارہ میں سے ہے، مبنی ہے، ہدن. اچھا اس کو چھوڑ دیں. من ربہم، یہ ربہم مضاف الیہم ضمیر مجرور متصل ہے بوجہ اضافت کے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اچھا اب آپ سے سوال ہے، المفلحون میں جو الف لام ہے یہ الف لام موصولہ میں سے ہے یا معرفہ والا ہے؟ یہ معرفہ ہے. معرفہ معرفہ والا کیسے ہے؟ اس میں نہ مفعول ہوگا. فاعل ہے نہ مفعول ہے. هم المفلحون. فلاح پانے والے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، فلاح پانے والے، فاعل ہوگا نا. فاعل ہو گیا جی. تو یہ فاعل بن رہا ہے، تو یہ الف لام بمعنی الذی. تو یہاں ترجمے میں دیکھیں وَأُولَئِکَ، اور وہ سب، ہم وہ سب، ہم المفلحون جو کہ کامیاب ہونے، کامیابی پانے والے ہیں. تو جو کہ جو ترجمہ کر رہے ہیں، جو کہ کامیابی پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. یہ الف لام یہ موصولہ میں سے ہے. ان یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف مشبہ بالفعل.
جی ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نصب، نصب، اور اپنے خبر کو؟ رفع. جی ٹھیک ہو گیا. ان الذین کفروا سواء. اچھا ان الذین، ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو اس کا اسم کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. یہ سارا نہ مل ملا کے بنتا ہے اس کا اسم، اور لا یؤمنون یہ اس کی خبر بنتی ہے. تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ تو منصوب ہوتا ہے، تو یا تو منصوب ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کو جواب شاید دیا تھا کہ پورا جملہ جب بن جاتا ہے نا تو وہ جملہ مبنی ہوتا مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، تو وہ محلن. محلن منصوب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جی کفرو یہ فعل ماضی ہے. کفرو میں فاعل کون سی ضمیر ہے؟ واو ضمیر ہے نا، ملی ہوئی ہے ساتھ. یہ متصل ہے، فاعل ہے، فاعل کی ضمیر ہے، متصل ہے، مرفوع ہے. سواء علیہم. اچھا سواء یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ یہ ایک نیا سا سوال ہے. حضرت یہ واو کو کفرو جو واو ہے اس کو جی متصل ضمیر کہیں گے؟ جی واو ضمیر ہے نا. آپ کو دوبارہ متصل. جی جی متصل ملی ہوئی ہے کفرو. جی یہ فعل ماضی کی جو بحث ہے وہاں تفصیل سے لکھا ہوا، یہاں وہاں دیکھ لیجیے گا، یاد آ جائے گا انشاءاللہ. تو سواء ان کے بارے میں سوال ہے کہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ کی جو اقسام ہے اس میں سے 7 قسمیں جو آپ نے پڑھی تھی اس کو ذرا یاد کیجیے. ضمیر ہے یہ؟ نہیں اسماء اشارہ ہے؟ نہیں اسماء موصولہ ہے؟ نہیں عالم ہے؟ نہیں. نہیں اضافت ہے؟ معرف باللام. معرف باللام ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا بن نہیں گیا یہ؟ نکرہ ہے نا. نکرہ. تک تنوین آئی ہوئی ہے، دیکھیں تنوین آتی ہے نکرہ پر. چلیں اچھا ہم المفلحون، دوبارہ پیچھے چلے جاتے ہیں، ایک سوال مزید آپ سے کرتے ہیں. المفلحون یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. اچھا جمع کی پھر آپ نے قسمیں پڑھی تھی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. یہ مذکر سالم ہے، مؤنث سالم ہے؟ صفحہ نمبر 18 پہ لکھا ہوا ہے تقسیم جمع کی جو تقسیم ہے، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. یہ تو جمع مذکر سالم. تو مذکر ہے نا. مفلحون کامیابی پانے والے ہیں، تو یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے تو مذکر ہے. اور سالم کیوں کہا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس میں مفرد کا وزن ٹوٹا نہیں ہے. ٹوٹا نہیں ہے. مفرد کا وزن کیا ہوتا ہے اس میں؟ مفرد کا وزن کیا ہوگا مفلحون میں؟ فلا فا مف لام ہا. نہیں، ایک نہیں. مفلحون یہ جمع ہے، اس کی واحد جیسے مسلمون ہے نا، مفلح. مسلمون. مفلح ہاں مفلح. ہے. مفلح مفلح بالکل. مفلح. مفلح. مفلحون، مفلحون، مفلحان، مفلحون. تثنیہ کیا آئے گا؟ مفلحان. مسلمون، مسلمان. مفلحون، مفلحان، مفلحون. مسلمون، مسلمان، مسلمون. ہونا. ٹھیک ہے. اور اگر ہو یہ اس کی ہم نے بنانی ہے مؤنث سالم تو کیا بنے گا؟ مفلحاتن. مفلحات. اور اس کی واحد کیا آئے گی؟ مفلحتن، مفلحاتن. مفلحتان، مفلحات. مفلحاتن. چلو جی یہ بھی آپ کی دہرائی ہو گئی تھوڑی سی. اچھا یہ سالم اس وجہ سے ہے. مکسر کسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن جس میں ٹوٹ ٹوٹ جائے. گیا، جیسے رجل کا رجال. رجل سے رجال. ٹھیک ہے جی. اچھا جی چلے جی، چلے ہم آج یہی کافی اچھا ہے جی حضرت، جی حضرت جی یہ حروف جارہ جہاں پر آتے ہیں تو پھر یعنی اگلے لفظ کو وہ جر دیتے ہیں نا. جی جی تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا. وَحَسُنَ
جہاں واو کے ساتھ حسنا کا لفظ آ رہا ہے، یہ واو بتا دوں کہ حروف جارہ اس میں کو سے کیا نہیں ہم ہے، اس واو باب حروف جارہ میں سے نہیں ہے، واو نہیں ہے؟ یہ حروف عطف میں سے بھی ہوتا ہے، جیسے حروف عطف وَأُولَئِکَ، ہے، ہاں یہ وَأُولَئِکَ میں دیکھیں وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ واو حروف جارہ میں سے نہیں ہے. اور أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ختم اللہ علیہ. وَعَلَى سَمْعِهِمْ میں واو حرف عطف ہے، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ میں عطف ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہ سارے حروف عاطفہ میں سے، وَمِنَ النَّاسِ یہ بھی جس کا معنی اور کرتے ہیں نا، اور یہ حروف عاطفہ میں سے ہوتا ہے. جیسے واللہ، میں آپ کو حروف جارہ میں سے جو واو ہے نا وہ بتا دوں، وہ قسم میں آتا ہے، واللہ والعصر والفجر واللیل والشمس، وہ قسم میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ واو قسمیہ ہوتا ہے. اور جو بمعنی اور ہو، اور جس کا معنی اور کرتے ہیں وہ حروف جارہ میں سے نہیں ہوتا. اور وحسنا ایک تو اور بھی حروف اور عطف میں تو جی 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 کون کون سے حروف عطف کہلاتے ہیں؟ حروف عطف یہ حروف کی پھر واو ایک پوری بحث ہے نا، حروف اگلے سال واو انشاءاللہ واو پڑھیں گے. تعلیم النحو کے اندر میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں کہ حروف کی بحث آپ نکال لیں، وہاں آپ کو بہت سارے حروف اس کے اور بھی مل جائیں گے. یہ صفحہ نمبر ہے 97. حروف غیر عاملہ. اچھا، اسی آیت میں مولانا، جی میں آپ کو صفحہ اسی نمبر آیت میں بتا رہا تھوڑا ہوں، سا پیچھے چلے صفحہ جائیں، نمبر بس 97 بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 97. حروف تعلیم غیر النحو، عاملہ. ہاں حروف غیر عاملہ میں اس کے نیچے دیکھیں حروف عطف لکھے ہوئے ہیں. سب سے نمبر 1 پہ حروف عطف ہے، حروف عطف 9 ہے، واو فا ثم حتی او ام لا بل لیکن، یہ ہے حروف عطف. دیکھیں اس میں سے واو بھی ہے، اور میں نے آپ کو نشانی بتا دی وہاں دفتر میں، ابھی میں آ رہا ہوں 5 منٹ. جس کا معنی اور کے لحاظ ہاں، اور یعنی جو واو حروف جارہ میں سے ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ قسمیہ ہوتا ہے، اس کا معنی قسم کرتے ہیں، سے۔ ٹھیک ہے. اچھا حضرت، یہی آیت تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائیں، من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین، اس میں جو آ رہا ہے وہ یہ عطف ہے؟ یہ عطف ہے. یہ وہ شہدائی پر جو یہ نیچے زیر آ رہا ہے نا، یہ واو حرف حروف جارہ کی وجہ سے نہیں آ رہا. میں اس کو بتا دیتا ہوں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. من آیا نا، من النبیین، اس من نے سب کو جر دیا ہے، النبیین کو بھی دیا ہے. النبیین کے نون کے اوپر تو زیر آ رہا ہے، لیکن یہ یہاں پہ اعراب بالحرف ہے، یعنی یا آ رہی ہے. من حرف ہے. النبیین والصدیقین، یہاں بھی اعراب الشہداء بالحرف ہے. صدیقین. والشہداء یعنی من الشہداء، من النبیین، من الصدیقین، من الشہداء، من الصالحین، یہ سارے عطف ہو رہے ہیں ایک دوسرے پر، ٹھیک. ٹھیک ہو، اور جزاک دوسرا وحسنا، واو کے اگر ویسے بالفرض اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی ہو کہ یہ اگر حروف قسم ہو پھر یہ تو حسنا یہ ہے فعل ماضی ہے، تو وہ تو مبنی ہوتا ہے نا، اس کے نیچے پھر بھی زیر نہیں آ سکتا، لیکن صحیح، ہے نہیں، وہ حروف جارہ میں سے ہے نہیں، اس لیے میں نے اس کی بات ہی نہیں کی، یعنی معرب مبنی کی بات ہی نہیں کی یہاں پر. جی صحیح. چلیں پھر انشاءاللہ زندگی باقی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حضرت تعالیٰ تعطیلات کا کیا فیصلہ کیا ہے ادارے میں؟ جی تعطیلات کے حوالے سے ابھی تو فی الحال شعبان رمضان ہماری تعطیلات ہوتی ہے، پھر شوال میں ہماری پڑھائی دوبارہ شروع ہوتی ہے. 11-12 شوال کو داخلے آغاز ہو جاتے ہیں، 10 شوال کو تو 14 تک پڑھائی شروع ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی آغاز ہوگا تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا. یہ تو آج ہی ہماری آخری کلاس ہوگی. جی جی آج آخری کلاس ہے. جی تو آپ اس کو ویسے جاری رکھ سکتے ہیں کہ جو ریکارڈنگز ہوئی ہے ان کو سنیں، اور جو مشق ہے قرآن حکیم سے جو ہمارے دن مشق کے چلے ہیں نا، پیر والے دن جو ہم نے مشق کیا ان کو سنتے جائیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، اس میں زیادہ باتیں آتی ہیں
تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. جی ہمارا سب ہوم ورک ملے گا؟ ہوم ورک ہمارے ہاں ترتیب نہیں ہوتی، اس لیے یہی عرض کیا کہ وہ جو جتنا بھی پڑھا ہے اس کو آپ یاد کرتے جائیں، مشق کرتے جائیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا جی تکرار کر دیں گے. تکرار کی ترتیب. جی تو بس اللہ تعالیٰ سے جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. اصل تو علم حاصل کرنا تو اس وجہ سے ہے کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ، تو عمل کی نیت سے ہے. تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اصل عمل ہے، کہ اللہ تعالیٰ عمل سے راضی ہوتے. ایک آدمی علم حاصل کر لے اور علم کا سمندر بن جائے لیکن وہ عمل نہیں کرتا تو وہ اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. تو اصل اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا عمل سے آتی ہے، اور عمل تب آتا ہے جب علم آتا ہے. تو یہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں، چیزیں پڑھ رہے ہیں، تعلیم النحو، تعلیم الصرف، اس کا بنیادی مقصد قرآن حکیم کو سمجھنا، کلمات کو سمجھنا. اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا، ترجمے میں آسانی ہوگی. جتنے آپ قرآن حکیم میں ماضی کے حروف آئیں گے، مضارع کے حروف آئیں گے، حروف جارہ آئیں گے، ضمیریں آئیں گی، معرب اور مبنی، انشاءاللہ اس اعتبار سے آپ قرآن حکیم سمجھ سکتے ہیں. اس میں جو کمی بیشی رہی، اللہ کے حضور ہم اس پر معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ